السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر ہم ان کے الفاظوں پر غور کر کے اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 168 سے 172 تک، 2 کی 168 to 172۔ اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں یہاں روایتی ترجمے میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، تقریباً صحیح ترجمہ ہے، بس صرف ایک جو ابہام آ رہا ہے کہ یہ شیطان کون ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، حاصل کر کے برتو، حاصل کر کے استعمال کرو، مما، اس سے جو فی الارض، زمین میں ہے، حلالاً طیباً، پسندیدگی اپنا لو۔ تو حلال سے یہ، اور طیب کہتے ہیں پسندیدہ کو، تو پسندیدگی اپنا لو۔ ولا تتبعوا، اور تم نہیں اتباع کرو، نہیں پیچھے چلو، نہیں پیروی کرو، خطوات الشیطان، خاص سرکشی کے خطوط کی۔ انہ، بے شک وہ، لکم عدو مبین، تمہارے لیے واضح دشمن ہے، بیان کیا ہوا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں واضح طور پر جو ہدایت مل گئی، لوگوں کو کہا گیا ہے کہ زمین میں جو بھی ہے، جو پسندیدہ ہے اسے اپنا لو۔ نہیں، زمین میں جو کچھ اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ جتنی چیزیں سب کھا لو۔ آپ کو جو پسند ہے اس کو آپ اپنا لیں، جو نہیں پسند ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ ضرور کہا ہے کہ سرکشی کے خطوط کی اتباع نہیں کرنا۔ تو سرکشی کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کا ناحق مال غصب کر کے کھا رہے ہیں، آپ سڑی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکے، تو یقینی سی بات ہے اسی کی بات مانا۔ یہاں صرف کھانے کی بات نہیں ہے، کلو کا مطلب ہی حاصل کر کے برتنا، یعنی حاصل کر کے استعمال کرنا۔ تو ہر شے جو بھی زمین میں ہے، جو پسندیدہ اسے اپنانا ہے، اور سرکشی کے خطوط کی اتباع نہیں کرنی، یعنی اس میں سرکشی کا پہلو نہ ہو۔ کس لیے کہ سرکشی جو ہے یہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اب اس ترجمے سے پھر انہوں نے یہ کر دیا کہ جیسے شیطان کوئی الگ شخصیت ہے اللہ کے مقابلے میں، لوگ اللہ کی نہیں سن کر شیطان کے سن رہے ہیں، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شیطان کہتے ہیں سرکش کو، تو جو بھی انسان خود سرکش بنتا ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، وہی شیطان ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے۔ ہاں، اب اس میں جو اللہ بتا رہا ہے کہ انما یامرکم، بے شک جو وہ تمہیں معاملہ دیتا ہے۔ تو سرکشی آپ کا معاملہ بتا دیں، اگر آپ فرما بردار ہوتے تو آپ معاملات اللہ کی کتاب سے، اس کی آیتوں سے تصدیق کر کے کرتے ہیں، اور اگر آپ سرکش ہوتے تو آپ کو آیتوں سے تصدیق کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، آپ اللہ کی کتاب میں دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک جو یہ تمہیں معاملہ دے رہا ہے، بالسوء والفحشاء، برائی کا اور حد سے بڑھنے کا، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جو تم علم نہیں رکھتے ہو۔ نہیں، آپ کو علم ہے نہیں کہ اللہ نے یہ کہا یا نہیں کہا، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر آپ دیکھ لیں، جو عام مسلمان ہیں بیچارے، کوئی مزاروں پر جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے اللہ نے کہا وسیلہ بنا لو، سیڑھی بنا لو، ہم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تو وہ غیر اللہ کے پوج رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کو سختی سے منع کر رکھا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ معاملات کو قرآن سے نہیں سمجھتے، اس کی آیتوں سے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ جو ان کی اپنی سرکشی ہے وہ ان کو برائی اور حد سے بڑھنے پر معاملہ دیتی ہے، اور پھر وہ اللہ پر وہ بات کہتے ہیں جو وہ خود بھی نہیں جانتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ترجمہ روایتی کوئی برا نہیں ہے، بات اس سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہی چیز ہے۔ بس اس کو تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ ہم اسے آج کی زندگی میں کس طرح اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ کیسے نمایاں ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے۔ جو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا، ان کے لیے پیچھے چلو، اتباع کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے۔ قالوا، وہ کہتے ہیں،
بل نتبعو، ہاں ہم اتباع کریں گے، ما الفینا، جو ہم نے الفت محسوس کیا، علیہ اس پر، آبانا اپنے بڑوں کی، اولو کانا آباؤہم، کیا اور نہیں ہیں ان کے بڑے، لا یعقلون شیئا، نہیں وہ کچھ عقل رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت والے ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے، اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ کی کتاب سے کر لو، اس کی آیتوں سے کر لو، تو جس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے آیتوں سے اس کی اتباع کر لو، لیکن جس کی تصدیق نہیں ہوتی، جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے، تو اس کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ اس آیت میں اللہ یہی بتا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع اس کی کرو جو اللہ سے سامنے آ رہا ہے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع کریں گے اس پر جو ہم نے اپنے بڑے باپ دادوں کو اس کی الفت میں پایا، یعنی ہمارے آبا و اجداد جیسا کرتے رہیں، ہماری قوم جیسا کرتی رہی، ہمارے مسلک والے جیسے کرتے رہیں، ہم اسی میں الفت محسوس کرتے ہیں، ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، ہم تصدیق نہیں کرتے کہ اللہ کی بات یہ ہے یا نہیں ہے، ہم اس کی کتاب کھول کر نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کی آیتوں سے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، بس ہم اپنے بڑوں کو جس کی الفت میں ہم نے پایا تھا ہم اسی کی اتباع کر رہے۔ کیا وہ بیوقوف تھے؟ کیا انہیں قرآن کا علم نہیں تھا؟ تو یہ ان کی دلیلیں ہوتی ہیں، جبکہ دلیل قرآن سے ہونی چاہیے کہ یہ دیکھو یہ آیت ہے، فلاں جگہ اللہ نے یہ کہا ہے۔ لیکن جب بھی آپ آج بھی کہہ کر دیکھ لیں، جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ اتباع صرف اس کی جائے جو اللہ سے سامنے آ جائے، جو اللہ کی آیتوں سے جس کی تصدیق ہو جائے، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اتباع کر رہے ہیں، ہم جو پیچھے چل رہے ہیں، تو اس پر ہم نے اپنے بڑوں کو اسی الفت میں پایا ہے۔ تو وہ سارے بیوقوف نہیں تھے، یا وہ کیا قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے؟ دنیا میں تم لوگ ایک نئے آ گئے ہو، یہ فتویٰ لگا کر وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں جس پر ان کا خاندان چلتا رہا، ان کا معاشرہ چلتا رہا، یا ان کے بڑے چلتے رہے۔ جبکہ اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ کیا اگرچہ ان کے وہ بڑے کچھ عقل نہیں رکھتے ہوں، اتنی سی بات ہے، اگر اللہ کے کلام کے خلاف ان کا عمل چل رہا ہے تو ان کے پاس عقل نہیں تھی، یا انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا، تو اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے بڑے اگرچہ کچھ عقل نہیں رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت والے ہوں، کیونکہ اگر عقل و شعور رکھتے تو اس کی تصدیق کرتے اللہ کی کتاب سے، اس کے قرآن کی آیتوں سے۔ اگر وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ تو یہاں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارے بڑے جو بھی عمل کرتے رہیں، اگر وہ کم عقلی والے عمل کرتے رہیں، کوئی عقل استعمال نہیں کیا، کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، اور نہ وہ ہدایت والے تھے، دعویٰ بے شک ان کا تھا کہ ہم سے بڑا ہدایت یافتہ کوئی نہیں، تو کیا پھر بھی تم انہی بڑوں کی اتباع کرو گے؟ یہاں اللہ جھنجھوڑ ہے، اپنی عقل استعمال کرو، بات کو سمجھو، اس کو جب سمجھ میں آ جائے تو پھر اسے مانو۔ اب دیکھیے اگلی آیت کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی مثال اس شخص کی حالت کے مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا، سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے یہاں بھی انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی مثال اس کی طرح ہے جو پکارتا تو ہے سنتا نہیں ہے۔ ان کی پکار جو ہے وہ ایک چلانے کی آواز ہے، اور وہ جیسے گونگے اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں، عقل نہیں استعمال کرتا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس بات کو بھی ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور انکار کرنے والے لوگوں کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کے مثال کی طرح ہے، اس شخص کے مثال جیسی ہے، ینعقو، جیسے چرواہے کی آواز۔ ناق جو ہے صرف پکار کو نہیں کہا جاتا، ناق چرواہے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ بما لا یسمع، اس کا جو وہ نہیں سنتا۔ دیکھنے سے بات ہے، چرواہا اگر کوئی آواز دے رہا ہے تو اس کی اپنی آواز ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہو، عام آدمی کے لیے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک آواز ہے صرف۔ اس کی آگے اللہ خود وضاحت کر دے رہا کہ الا دعاء و ندان، صرف پکار ہے، ایک ندا ہے، ایک آواز ہے۔ تو چرواہا جو اپنے جانوروں کو پکارنے کے لیے کوئی مخصوص آواز بنا لیتا ہے، چاہے وہ کسی شے کے ذریعے ہو یا اپنے منہ سے ہی وہ آوازیں نکالتا ہو، تو اس کا کوئی مقصد، کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی سن لے، اس کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہے، نہ سننا بیکار، چرواہے کی آواز پر
توجہ ہی نہیں دیتا, اسے پتا ہے کہ اپنے جانوروں کو آواز دے رہا ہے. لیکن یہ جو اس کی پکار ہے صرف ایک چلانا, ایک ندا ہے, ایک آواز نکالنا ہے کہ بس آواز جا رہی ہے, پکار جو سم بکم عمیون, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, فہم لا یعقلون, پس وہ عقل نہیں رکھتے. تو جو لوگ عقل و شعور رکھتے ہیں وہ اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن سے کرتے ہیں, یہ اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ کی کتاب سے کریں گے کہ واقعی اللہ کا حکم ہے یا نہیں, اور اس کے لیے وہ عقل و شعور استعمال کریں گے. یہ نہیں کہ فلاں نے یہ ترجمہ لکھ دیا اس لیے اس کو مان لیا جائے, یہ ہمارے مسلک کے علماء یہ کہتے ہیں اس لیے مان لیا جائے, ہماری فقہ میں ایسا ہوتا ہے اس لیے مان لیا جائے, یہ سب غلط بات نہیں. تو اس آیت میں بالکل واضح طور پر جو اللہ نے ہدایت دی ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو تو تمہاری مثال اس چرواہے کے شخص کی طرح ہے جو آواز تو نکالتا ہے لیکن اس کو سنا نہیں جاتا ہے, وہ صرف ایک پکار ہے, ایک آواز ہے, یعنی کہ بے مقصد, بے معنی. تو بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پس وہ عقل نہیں استعمال کرتے. جو لوگ اللہ کی احکامات کو سمجھنے کے لیے, اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنے کے لیے اللہ کی کتاب سے اس کی تصدیق نہیں کرتے, اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں, تو ان کی مثال ہی بہرے گونگے اندھے کی طرح ہے, کیونکہ وہ عقل نہیں استعمال کر رہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے, اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے, ماننے والا بننے کے لیے کسی علماء سے پوچھو یا کسی اپنے بڑے سے پوچھو یا کسی امام سے پوچھو, ایسا ہرگز کہیں نہیں کہا. اللہ جھنجھوڑتا ہے عقل استعمال کرو. اس کے بعد پھر دیکھیے کیا کہہ رہے, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں, اور تم اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو. یہاں بھی بات بہت واضح ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب اللہ کیا بتا رہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ماننے والے لوگو, کلوا من طیبات, حاصل کر کے استعمال کرو جو پسندیدگی میں سے, ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں سامان نشوونما دیا ہے, واشکروا للہ, اور قدر کرو اللہ کے لیے, ان کنتم, اگر تم ہو, ایاہ تعبدون, صرف اس کی ہی تابع داری کرتے. دیکھیے جب اللہ اپنے لیے کہتا ہے تو ایاہ تعبدون کا, ایاہ کا تعبدون نہیں کہا یا نعبدون نہیں کہا کہ ضمیر تم کے لیے ہوتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں. اگر اللہ اپنی تابعداری کرنے کے لیے کہتا تو ایاہ تعبدون کہتا, جیسے یہاں اللہ کہہ رہا ہے ایاہ تعبدون. لیکن وہاں کیونکہ مخاطب یعنی کہ جو اصل فاعل ہے وہ اللہ ہے, تو تم ہماری تابعداری کرو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ یہ کہلوا رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں, جو سامان نشوونما ہم نے تمہیں دیا ہے پسندیدگی سے تم اسے حاصل کر کے استعمال کرو, اور اللہ کے لیے قدر کرنے والے ہو اگر تم اسی کی تابعداری کرتے ہو. تو یاد رکھیے اللہ کی تابعداری کے لیے, اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب سے اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کوئی مشرکانہ عمل بھی کر سکتے ہیں, کوئی فساد والا عمل بھی کر سکتے ہیں, جہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. صحیح عمل کرنے کے لیے, ماننے والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو آپ اندھے بہرے گونگے ہو کر نہیں گر پڑیں گے, عقل شعور سے استعمال کریں گے, اس سے بات کو سمجھیں گے. وہ ایسی پکار نہیں ہوگی چرواہے کی آواز کی طرح کہ جس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہے. تو یہ انکار کرنے والے لوگ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں سے اس کی تصدیق نہیں کرتے. بے شک آپ کے آباء و اجداد جو عمل کرتے رہیں ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کے تحت کر رہے ہیں, آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہوگی, آپ کو عقل استعمال کرنی پڑے گی جب آپ ہدایت کو سمجھیں گے. اگر آپ عقل و شعور نہیں استعمال کر رہے ہیں, اب بڑوں کو دیکھ کر اسی الفت اسی محبت میں وہ عمل کر رہے ہیں, تو ہرگز وہ ہدایت والی بات نہیں ہوگی. تو یہ تھی ان آیتوں کی تصدیق. میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھایا اور جملے میں بھی بتا دیا. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, کوئی تشنگی رہ گئی ہو, تو آیت کا حوالہ دے کر پوچھ سکتے ہیں. سب سے اہم بات جو پوچھا گیا تھا کہ
کھانے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تو اللہ نے کچھ بھی حرام قرار نہیں دیا. یہ ضرور کہا ہے کہ ساری چیزیں تم ہی استعمال نہیں کرو، تمہیں جو پسند ہے وہ استعمال کر لو، جو تمہیں پسند نہیں اسے چھوڑ دو. یہ آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ کو جو پسند ہے آپ کھا لیں، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور پابندی ہے کہ آپ کی اتباع جو سرکشی کے خطوط میں نہ ہو، کیونکہ جو سرکشی کے خطوط پر آ جاتا ہے تو وہ معاملات برائی کا اور حد سے بڑھنے کا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ پر ہی الزام تراشی کرتے ہیں. جو اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہوا. تو اس لیے اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ کی کتاب سے اس کی آیتوں کے ذریعے کریں. جو بات واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اس کو قبول کر لیں، اس کو مان لیں، اس پر عمل کریں. اور جو نہیں سمجھ میں آئے، جو آیتوں کے خلاف، اسے رد کر دیں. السلام علیکم.